نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أمر وغير أن بكير قال حدثه أن آسم بن عمر بن قتادة قال حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبراه حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. جابر بن عبداللہ منقع بن سنان تابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر ان سے کہا کہ جب تک تم پچھنا نہ لگواؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے. پچھنا یعنی حجامہ کرانے کے تعلق سے اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. تو اس کی کیا اہمیت حدیث میں بتائی جا رہی ہے کہ تابعی کی جب عیادت کے لیے آئے اور ان کو پتا چلا کہ انہوں نے حجامہ نہیں کرایا تھا، پچھنا نہیں کرایا تھا، تو کیا بات کہتے ہیں کہ جب تک تم پچھنا نہیں لگاؤ گے تب تک میں یہاں سے جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور ظاہر سی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے مشروع ہو گیا اس پر ایمان لایا جائے بلا چون چرابہ کیے ہوئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اور آپ نے بتا دیا ہے کہ اس میں شفا ہے تو شفا ہے. اور الحمدللہ آج سائنس بھی اس بات کو ماننے لگی ہے، ڈاکٹر بھی اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ پچھنا لگانے میں، حجامہ کرانے میں کیا ہے؟ شفا ہے. کیوں؟ ہوتا کیا ہے کہ جو جسم میں فاسد خون ہوتا ہے، خراب خون ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ اچھا خون جگہ لے لیتا ہے. تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، اس مسئلے میں بس اس کا ذہن رکھا جائے کہ چونکہ ابھی سنت کے طور پہ مشہور ہو چکا ہے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے عام ہو چکا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو بزنس کے طور پہ اپنا لی. تو اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں جو ماہر ہوں اس میں، جو اس کا پورا علم رکھتے ہوں. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن اكرمه عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجه كان به بماء يقال له لحي جمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں سر میں پچھنا حجامہ کروایا کہ درد کی وجہ سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا تو کیا کیا؟ حجامہ لگایا، پچھنا لگوایا. اور وہ اسے آگے سر کا درد کہتے ہیں، سی سی جسے کہا جاتا ہے. سی سی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو جب اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو تو کیا کرے؟ پچھنا لگائے. تو یہ کتاب طب کی روایتیں تھی محترم حاضرین. بیماریوں اور اس کے علاج کے تعلق سے کتاب و سنت کے بارے میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں. ایک مسلمان کے لیے تو جو بات سے سن لیا اس کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن جس چیز کی آج کل کمی دیکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم یا یہ بات سمجھ نہیں رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے غذا کے طور پر جن چیزوں میں افراط رکھا ہے، کثرت سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں غذا کے طور پر، ہم ان کا استعمال کم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر غذا کے طور پر سب سے زیادہ پائی جانے والی چیز دنیا میں اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ دو، ایک ہوا اور دوسرا پانی. پھر خوراک کے طور پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہوا پانی میں نمبر 1 کون سی ہے؟ ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ بنا محنت مشقت کے پے کیے ہوئے آدمی کو حاصل ہو رہی ہے. پانی کا تو بل بھی دینا پڑتا ہے، بھر کے بھی لانا پڑتا ہے، بھرنے کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہوا کیسی چیز ہے؟ گھر بیٹھے مل رہی ہے، بنا ٹیکس کے، بنا فیس کے، بنا محنت کے مل رہی ہے. اس معاملے میں انسانیت ہی، مسلمان ہی نہیں، انسانیت ہی بہت لاپرواہی کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے ہوا کے تعلق سے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ خراب ہوا لینے کے لیے، خراب ہوا جو نقصان پہنچاتی ہے اس کو لینے کے لیے پیسے تک خرچ کرتا ہے آدمی، بیڑی سگریٹ میں کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اچھی ہوا لینے کے لیے کچھ کریں گے.
اور اچھی ہوا لینے کے لیے آپ کو کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے، اہل علم بتاتے ہیں کہ آدمی کو دن میں 4-5 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اچھی گہری گہری سانسیں لینا چاہیے. یعنی جوان آدمی کی چھاتی تو 1 سے 2 انچ پھول جانا چاہیے. کرنا کیا ہے، موٹی موٹی سانسیں لینا ہے. اتنا ہی ہم سے ہوتا نہیں ہے. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، جو لوگ غمی کا شکار ہیں، جن لوگوں کو سینے میں تکلیف رہتی ہے، گیس کی تکلیف رہتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، ان کی اگر پرابلم آپ دیکھنے جائیں گے تو ان کی اصل پرابلم یہی ہے. لیکن ڈاکٹر ان سے پیسے کیسے کما رہا ہے؟ پہلے ان کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، سب کر لیتا ہے، سارے ٹیسٹ کروا لیتا ہے، پھر بعد میں بولتا ہے، کیا بولتا ہے، اب تم صبح اٹھ کے ٹہلو، صبح اٹھ کے گارڈن میں جاؤ، سیر کرو. اصل علاج وہی ہے، اصل علاج وہی ہے. گارڈن میں جانے کو کیوں بول رہا ہے، صبح سیر کرنے کے لیے کیوں بول رہا ہے؟ یہی چیز ہے کہ آدمی موٹی موٹی سانس لے. تو آج جو چیز اچھی اور فری میں مل رہی ہے ہم اس کو لینے کو تیار نہیں ہیں، اور جو خراب ہوا ہے اس کو باقاعدہ خوب کش لگا کے کھینچا جا رہا ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، صحت سب چیزیں خراب. اچھا، اس ہوا کو لینے سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ ہم ہوا نہیں لیتے ہیں، مطلب پھیپڑوں کو ایکسرسائز نہیں دیتے. ابھی کورونا کا ٹائم گزرا ہے، اس میں سب سے مفید علاج اگر کوئی آیا ہے، کوئی گیا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار میں آدمی سانس لیتا رہے، مطلب روک کر رکھے. ڈاکٹر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو اگر آپ نے 35-40 سیکنڈ سانس کو روک لیے تو آپ کے پھیپڑے ایک دم درست ہیں. یہ ہوا تھا ابھی کورونا میں، اور خود میں گھر پہ ٹرائل کرتا تھا، میں میرے بیٹے، تو 1-1 منٹ ہم روکتے تھے. یعنی 30 سیکنڈ سے اوپر آدمی نے اپنے پھیپڑوں میں ہوا روک لیا تو کورونا کا اس کو خطرہ نہیں ہے، اس کی پھیپڑے صحیح ہے. یہ اس کا فائدہ ہے. تو ایسی صورت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، دن میں 2-3 مرتبہ موٹی موٹی سانسیں لے، پھیپڑوں کو ایکسرسائز دے. اگر وہ بیٹھ کر کام کرتا ہے، اس کی بیٹھک ہے، یا وہ آرام کرتا ہے، جو ضعیف لوگ ہیں، تو وہ کم سے کم 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اٹھ کر کیا کرے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرے، ہاتھ پیر ہلائے اور سانسیں لے. اور جو لوگ زینے چڑھتے ہیں وہ لفٹ کا سہارا چھوڑے اور کن سے استعمال کرے، سیڑھی استعمال کرے اور تیز چلے. اب جو مسجد آتے ہیں تو مسجد آنے کے لیے بھی سب سے بہترین علاج کیا ہے کہ اگر ہم پیر پیدل آئیں اور تیز چل کر آئیں. تو یہ جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت، سب سے مقدار میں پائی جانے والی ہوا، جس کا کوئی ٹیکس کوئی چارج نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ہم کو فری میں ملے گی، اور ہمارے پھیپڑوں میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے جو زہریلی چیزیں بھر جاتی ہے وہ دور ہو جائے گی. ہوا لینے سے کیا ہوتا ہے، آکسیجن جو پھیپڑوں میں جسم میں زہریلی چیزیں آ جاتی ہے نا، اس سے امیونٹی پاور بڑھ جاتا ہے. امیونٹی پاور ہی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اصل ہماری مدافعت ہے، پاورفل چیز ہے. اور وہ کمزور ہوگا تو آدمی بیمار ہو جائے گا، اور وہ پاورفل ہوگا تو وہ بیماریوں سے لڑ سکتا ہے. تو یہ ہوا کا استعمال کیا ہے، آسان. 2-3 بار 2 منٹ 3 منٹ تک گہری گہری موٹی موٹی سانسیں لے، ایسا کہ چھاتی باہر آ جائے. انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں. جن لوگوں کو ڈکار نہیں آتی، جن لوگوں کو مسئلہ ہے، ایک دن میں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ زہریلی آلودہ چیزیں ہمارے پھیپڑوں میں، ہمارے جسم میں موجود ہے، ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، یا ان کو ایسی آکسیجن، اتنی مقدار میں آکسیجن نہیں مل رہی ہے. تو بیماریوں، اس کے علاج میں ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمت کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت کا خاص طور سے پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے. اور کتاب و سنت کے مطابق جتنے علاج بتائے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے میں ذرا بھی پشو پیش نہیں کرنا چاہیے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے کہ یہ سنت ہے. فائدہ نہیں ہوگا یہ سمجھ کے نہیں، فائدہ تو ہے، بھلے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، فائدہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کم سے کم یہ سنت ہے، اس پر عمل ہو جائے. اللہ رب العالمین سے جو ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علاج کے طریقوں میں سنت پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.